نبی پاک فرماتے بے شک مکے میں ایک پتھر ہے وہ مجھ پر اعلان نبوت سے پہلے بھی سلام بھیجتا تھا۔ کون سلام بھیجتا تھا؟ پتھر سلام بھیجتا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پتھر کے ساتھ اظہار محبت کرتے ہوئے فرمایا انی لأعرفہ الآن، یعنی بے شک میں اب بھی اس پتھر کو پہچانتا ہوں۔ اب علماء نے بڑی پیاری بات لکھی کہ جب پتھر سلام کرے، بے جان ہے، آقا اسے یاد رکھیں، اس سے اظہار محبت فرمائیں، اسے اپنے دل میں جگہ دیں، اسے پہچانیں۔ تو اگر کوئی نبی پاک کا امتی ہو، اشرف المخلوقات ہو، اور محبت رسول میں درود بھی پڑھے، میلاد بھی بنائے، ان کا ذکر بھی کرے، تو سوچئے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ان سے کتنا راضی ہو جائیں گے۔ تو درود پڑھنا، ذکر مصطفیٰ کرنا، ایسے نیک اجتماعات میں شرکت کرنا نبی پاک کی رضا کا بڑا خوبصورت سبب بن سکتا ہے۔ کیا خوبصورت بات سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اپنے کلام میں لکھتے ہیں، جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے۔ مرکد کہتے ہیں قبر کو۔ یا رسول اللہ، جن خوش نصیبوں کو آپ قیامت تک امتی کہہ کر پکاریں گے، کیونکہ روایتوں میں یہ بھی مضمون ملتا ہے کہ آج بھی رسول پاک اپنی قبر منور میں اپنے امتیوں کو پکار بھی رہے ہیں، یاد بھی کر رہے ہیں۔ جنہیں مرکد میں تا حشر امتی کہہ کر پکارو گے، ہمیں بھی یاد کر لو ان میں صدقہ اپنی رحمت کا۔ تو درود پاک ایک ایسا وظیفہ ہے، نبی پاک پر صلاۃ و سلام پڑھنا، جو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام یوں سمجھیں کہ اس پر خاص نظر رحمت فرماتے ہیں۔ ایک بار پھر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب آتے ہیں آیت کی طرف، اور اس آیت میں نبی پاک کے ایک مزاج مصطفیٰ کا، میں نے کہا نا نبی پاک کا ایک ایسی عادت کریمہ، ایک ایسی سنت جس کو آج ہم نے سمجھنا ہے۔ کیا ہم نے سنا؟ تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ۔ قرآن میں رب نے کیا فرمایا؟ اے محبوب، تم اپنی نگاہ اس مال و اسباب کی طرف نہ اٹھاؤ جس کے ذریعے ہم نے کافروں کی کئی قسموں کو فائدہ اٹھانے دیا ہے، اور ان کا کچھ غم نہ کھاؤ، اور مسلمانوں کے لیے اپنے بازو بچھا دو۔ تفسیر مدارک میں، اب تفسیر سمجھتے ہیں نا اس آیت کا اصل مطلب کیا ہے، اس کے معنی کیا ہے۔ یعنی یہ فرمایا رب نے کہ اے انبیاء کے سردار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو ایسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں جن کے سامنے دنیا کی نعمتیں کچھ بھی نہیں ہیں، تو آپ دنیا کے مال و متاع سے بے پرواہ رہیں، دنیا کے مال و اسباب کی طرف آپ توجہ نہ فرمائیں، بلکہ اللہ نے آپ کو بڑی شانیں اور بڑی مہربانی عطا فرمائی ہیں۔ اب مفسرین مزید لکھتے ہیں اس آیت کے تحت کہ مالک جنت صاحب کوثر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہلے بھی دنیا میں رغبت نہیں رکھتے تھے۔ آپ علیہ السلام نے ہمیشہ آخرت کو پسند فرمایا، ایک لمحے کے لیے بھی آپ کے پاکیزہ دل میں اس دنیا کی محبت نے جگہ نہ پائی۔ اس آیت کریمہ کا مطلب یہ ہے کہ اے محبوب علیہ السلام، آپ پہلے بھی دنیا سے بے رغبت ہیں، اس بے رغبتی پر ثابت قدم رہیں، دنیا کی طرف رغبت نہ ہو۔ یہ سبحان اللہ رب نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمایا۔ اب آج میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمارا حال کیا ہے؟ یعنی اب ذرا غور کیجئے کہ نبی پاک تو بے رغبت ہیں، پیارے آقا تو دنیا کی طرف توجہ ہی نہیں ہے، تو یہ آرڈر دراصل ہم غلاموں کے لیے ہے، ہم امتیوں کے لیے ہے کہ اے مسلمانوں، اپنے محبوب علیہ السلام کے غلاموں، تمہارے محبوب علیہ السلام کے صدقے تمہیں کیسی کیسی نعمتیں عطا ہوئیں، تمہیں ایمان ملا، اسلام عطا ہوا، قرآن کریم دیا گیا، ایسے پیارے آقا علیہ السلام کا امتی بنا دیا گیا، نبی پاک کے صدقے انشاءاللہ تمہیں ہمیشہ رہنے کے لیے جنت کی نعمتیں ملیں گی۔ یہ سب کچھ کافروں کے کہاں نصیب ہیں، یہ غیر مسلموں کو تو نہیں ملنا نا۔ اس لیے دنیا میں اگر ان کو مال و اسباب ملا ہوا ہے تو انہیں دیکھ کر ڈی مورلائز نہ ہو، انہیں دیکھ کر اس کی طرف رغبت نہ کرو، بلکہ للچائی ہوئی نظروں سے دیکھنے کی بجائے اللہ نے جو دیا ہے اس پر شکر کریں اور آخرت پر توجہ رکھیں۔ اللہ اکبر، کیا خوبصورت بات شاعر لکھتے ہیں نا، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پہ آیا نہیں، بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں ہمارے سمایا نہیں، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رحمان ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں۔ تو جب اتنا کچھ رب نے عطا فرما دیا ہے، اب اگر اس کو اس طرح سمجھتے ہیں کہ کوئی شخص ہو
کہ جس کے پاس دنیا بھر کی نعمتیں اور دولت ہو اور ایمان نہ ہو تو بتائیں اس کے پاس کچھ ہے؟ کیونکہ یہ دنیا میں کتنی دیر رہیں گے. آج انفارچونیٹلی جب لوگ دنیا کا ٹریول کرتے ہیں یا ویڈیوز دیکھتے ہیں تو بعض اوقات شیطان دل میں وسوسے ڈالتا ہے کہ ہم تو ایمان والے، ہم تو جناب اللہ کو ماننے والے، ہماری حالت ایسی، اور ان غیر مسلموں کو تو بہت کچھ ملا ہوا ہے، ان کے ملک تو بڑے خوبصورت ہیں، ان کے پاس تو بڑا مال و دولت ہے. اللہ اکبر. یہی بات قرآن نے فرمائی کہ رب نے جو تمہیں دیا ہے نا وہ انہیں نہیں دیا، تمہیں ایمان دیا ہے، تمہیں رب نے نبی پاک کا امتی بنایا ہے. اچھا اگر کمپیریزن کریں، آپ کو کوئی شخص کہے کہ بھائی آپ کو 1 سال لگژری طریقے سے ہم جو ہے نا وہ مزیدار طریقے سے رکھیں گے اور اس کے بعد 50 سال آپ کو جیل میں رکھیں گے، تو آپ مان لیں گے اس کو کہ یار 1 سال، چلو 1 سال تو مزے کر لوں، پھر 50 سال بے شک کوڑے پڑتے رہیں، بے شک جیل میں رہوں ہیں. اور ایک بندہ آپ کے سامنے وہ قبول کر لے کہ ٹھیک ہے میں 1 سال مزے میں رہوں گا، تو آپ اس کو دیکھ کر رشک کریں گے یا پاگل کہیں گے اس کو؟ یا کیسا عجیب آدمی ہے یار، 1 سال بعد جیل ہے بھائی، اور 50 سال کی جیل ہے. 1 سال کے مقابلے میں 50 سال مار پڑنی ہے، اس سے بہتر ہے 51 سال نارملی گزار لو نا. ایسا 1 سال کا عیش کیا کرنا ہے؟ یہ میں نے ایگزامپل کے طور پہ دیا ہے، اس کا کوئی کمپیریزن نہیں ہے. جو غیر مسلم ہے، جو ایمان والا نہیں ہے، جو رب کو نہیں مانتا، اگر اس سے دنیا میں کچھ نعمتیں مل بھی گئی ہیں تو کتنے عرصے کے لیے ملی ہیں؟ کتنا جئیں گے دنیا میں بتائیے نا؟ 50 سال، 60 سال، 70 سال، 100 سال، پھر تو جانا ہے نا. 100 سال کے مقابلے میں آخرت کی زندگی، اس کا کوئی کمپیریزن ہے؟ کیا 1000 سال ہے؟ نہیں. کیا 2000 سال؟ نہیں. جو جنت میں چلا گیا ایمان والا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رہے گا، موت نہیں آنی، قیامت کے بعد موت نہیں آنی. جو جنت میں گیا وہ ہمیشہ رہے گا، اور جو بے ایمان جہنم میں گیا، قرآن کہتا ہے ہم فیہا خالدون، نو لمٹ، ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا. اب بتاؤ ایمان والا فائدے میں ہے یا بے ایمان جس کے پاس بہت ساری دولت ہے وہ فائدے میں؟ تو کبھی بھی کسی، جس کو کہتے ہیں نا کہ غیر مسلموں کی نعمتیں دیکھ کر، ان کے پاس چیزیں دیکھ کر اپنے آپ کو کمزور فیل نہ کریں. پیارے آقا کی بڑی مشہور حدیث ہے، حدیث پاک کا خلاصہ ہے کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے. مگر آگے کیا ہوگا؟ انشاءاللہ آخرت مومن کے لیے جنت ہوگی اور کافر کے لیے قید خانہ. تو ہمیں اللہ نے جو ایمان دیا ہے نا اس پر شکر کرے اور دنیا کی طرف رغبت نہ کریں. اچھا دنیا میں جو میرے لیے لکھا ہے نا وہ مجھے مل کر رہے گا. اللہ نے سب کے لیے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، ہم ٹینشن نہ لیا کریں. ہاں دعا ضرور کریں، کوشش ضرور کریں، مگر جتنا نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. اور اس دنیا میں ہم کچھ عرصے کے لیے آئیں. اب ذرا آگے آپ سنیں گے، اگر کسی تکلیف میں ہیں، نوکری کر رہے ہیں، یا جناب گھر کمزور ہے، یا اپنے پاس قرضہ ہے، یا کسی تکلیف میں ہیں، امید ہے کہ آج بہت دلاسے کا سامان ہوگا کہ جس رب کے حبیب کے صدقے یہ دنیا بنائی گئی ہے. یاد رکھیے گا سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسٹیٹس ہے نا، جو مقام ہے، ویسے تو اتنی حدیثیں اور اتنے واقعات ہیں کہ میں کئی دن بیان کروں تو ختم نہیں ہوں گے، مگر ایک ہی حدیث سے آپ ذرا اسٹیٹس، کمال اور مرتبہ سمجھیے کہ اللہ فرماتا، یہ حدیث قدسی ہے، اللہ فرماتا ہے لولا کلمہ خلقت الدنیا، اے محبوب تمہیں نہ بناتا تو یہ دنیا ہی نہ بناتا. دنیا کے تمام خزانے، دنیا کی تمام نعمتیں، دنیا کی تمام رعنائیاں وہ کس کی وجہ سے ہیں؟ وہ سرکار دو عالم علیہ السلام کی وجہ سے. آپ وجہ تخلیق کائنات ہیں، ٹھیک ہے نا. اب ان کے لیے خزانہ کیا تھا، ان کے لیے نعمتیں کیا ہیں؟ جب رب نے سب بنایا انہی کے لیے، مگر ان کا لائف اسٹائل کیا تھا؟ میں نے کہا نا آج پیارے آقا کا ایک لائف اسٹائل ہم سمجھیں گے اور ایک سنت سمجھیں گے، اور وہ ہے زہد، دنیا سے بے رغبتی، کوئی اٹریکشن نہیں تھی ان کو دنیا کی طرف. اور اب آپ سنتے جائیے. ایک بار سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا دور، آپ کو پانی، آپ نے پانی مانگا، پانی پینا تھا، تو آپ کو شہد ملا کر شربت بنا کر پیش کیا گیا. حضرت صدیق اکبر کے ہاتھ میں جب وہ پیالہ آیا نا، اب زاروں کتار رونے لگے. شربت حلال، رونے لگے. تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ شربت ہم نے پیش کیا، آپ اس پہ کیوں رو رہے ہیں؟ تو فرمایا مجھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک دور یاد آ گیا کہ ایک دن میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو پیارے آقا کسی چیز کو دھتکار رہے تھے، دور کر رہے تھے، نظر کچھ نہیں آ رہا تھا. میں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام آپ کس چیز کو دھتکار رہے ہیں؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اے ابو بکر، دنیا میرے سامنے آئی،
میں نے اسے کہا الیک عنی، یعنی اے دنیا مجھ سے دور ہو جا۔ نبی پاک نے دنیا کو اپنے آپ سے دور کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق کہہ رہے میں اس لیے رو رہا ہوں کہ مجھے کہیں دنیاوی آسائشوں کا میں شکار نہ ہو جاؤں۔ ایک شربت کا پیالہ ہے اور آپ کو یہ ڈر لگنے لگا کہ نبی پاک نے تو دنیا کو دور کر دیا تھا، کہیں ان نعمتوں میں انوالو ہو کے میں آخرت کو نہ بھول جاؤں۔ حالانکہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے بڑے متقی اور پرہیزگار ہیں، مگر آج میں اور آپ سوچیں کہ کہیں ہمارا دل صرف فقط صبح سے لے کر شام تک اس دنیا کی نعمتیں، اس دنیا کے جناب لگژریز، ان دنیا کی چیزوں کو جمع کرنے میں تو نہیں لگ گیا، اور نہیں مل رہی تو افسردہ بھی اسی لیے ہیں کہ مجھے یہ کیوں نہیں ملا، وہ گاڑی کیوں نہیں ملی، وہ سواری کیوں نہیں ملی۔ تو مجھے اور آپ کو یہ غور کرنا ہے کہ میری اپروچ کیا ہے۔ میں دنیا بہتر کرنا چاہتا ہوں اور اس چکر میں کہیں اپنی آخرت کو تو نہیں بھلا بیٹھا۔ اب سنتے جائیے، ایک بار فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، کہتے ہیں کہ میں نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ میں نے دیکھا کہ نبی پاک کا ایک چمڑے کا تکیہ ہے جس کے اندر کھجور کی چھال بھری ہوئی ہے۔ پیارے آقا اس تکیے پر ٹیک لگائے خردے بان کی بنی ہوئی چارپائی پر آرام فرما رہے ہیں۔ چارپائی پر کوئی بستر نہیں ہے، کوئی کپڑا نہیں ہے۔ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام چارپائی سے اٹھے تو نبی پاک کے جسم اقدس پر اس بان کی چارپائی کے نشان تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ منظر دیکھا آنکھیں بھر آئیں۔ تو پیارے آقا نے پوچھا اے عمر کیوں رو رہے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں نکل رہے ہیں؟ تو حضرت عمر نے کہا یا رسول اللہ، خدا کی قسم میں جانتا ہوں آپ اللہ کے رسول ہیں، آپ کا مقام اللہ کی بارگاہ میں بہت اونچا ہے۔ حضور آپ کیسر و کسریٰ کے بادشاہوں کے مقابلے میں بہت زیادہ عزت والے ہیں۔ یا رسول اللہ مجھے رونا اس بات پر آ رہا ہے کہ کیسر و کسریٰ کے بادشاہ عیاشی کریں، ان کے محلات ہوں، ان کے نرم بستر ہوں، اور یا رسول اللہ آپ اللہ کے رسول ہوتے ہوئے ایسی سادہ زندگی گزار رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ نبی پاک علیہ السلام نے کیا تاریخی جواب ارشاد فرمایا، فرمایا عمر کیا تم اس بات پر راضی نہیں کہ ان کافروں کے لیے دنیا ہے اور ہمارے لیے آخرت ہے؟ کتنا پیارا جملہ ہے۔ ان کے لیے دنیا ہے، ہمارے لیے کیا ہے؟ آخرت ہے۔ پلیز ہمارا فوکس ہماری آخرت کو بہتر کرنے کے لیے، میں بہت ایگزامپل کے ذریعے آپ کو سمجھایا ہے۔ ہم ایک سال کے لیے، میں نے جو مثال دی دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں، کسی کو آفر کی جائے کہ ایک سال محل میں رکھیں گے، ایک سال تک اچھے کھانے کھلائیں گے، لگژری دیں گے، اس کے بعد 50 سال جیل میں ڈال کر کوڑے ماریں گے، تو کون ہوگا جو وہ ایک سال کے لیے عیش قبول کرے اور بعد میں 50 سال کی قید قبول کرے؟ آج غور کر لیجئے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم دنیا میں عیش و عشرت کے لیے آخرت کی قید کٹھی کر رہے ہیں۔ ادھر کوئی حرام کما رہا ہے، ادھر کوئی اللہ کو ناراض کر رہا ہے، چاہے اس کو جناب حرام سے ملے، سود سے ملے، رشوت سے ملے، چوری کرنی پڑے، وہ کہتا ہے دنیا اچھی ہو جائے۔ ارے دنیا قطرہ ہے، آخرت سمندر ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو اس قطرے کو بہتر کرتے کرتے تم اپنی آخرت برباد کر دو۔ اور ہاں اگر اللہ ناراض ہو گیا نا تو دنیا بھی بہتر نہیں ہونی ہے۔ ہاں یہ بھی بے وقوفی کرتے ہیں لوگ، سمجھتے ہیں بعض اوقات شیطان جب دل پہ قبضہ کر لیتا ہے نا، وہ کہتے ہیں آخرت کی دیکھی جائے گی، دنیا کے مزے تو کر لو۔ ارے جب دنیا کے مزے کے چکر میں رب کو ناراض کرو گے نا تو رب یہ دنیا بھی تمہاری برباد فرمائے گا، کیونکہ وہ دنیا اور آخرت کا رب ہے۔ ارے وہ راضی جس سے ہو گیا اس، یعنی اگر ہم اپنی زندگی کا ٹارگٹ ایک بنا لیں نا کہ ہم اللہ کو راضی کریں گے، دنیا کو بہتر کرنا کی فکر چھوڑ دیں، رب راضی ہو گیا، اس نے دنیا بھی اچھی کر دینی ہے، اس نے آخرت بھی اچھی کر دینی ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیسا تھا؟ شاعر لکھتے ہیں نا، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بے کسوں کی دستگیری کی، سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی۔ دیکھیں ایک تو ہوتا ہی فقیر ہے، انسان کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، بیچارہ پریشان ہے، ایک وہ جس کے پاس اختیار ہے۔ سلام اس پر کہ جس نے بادشاہی میں فقیری کی، سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا، سلام اس پر کہ جس کے سادہ بوریا جس کا بچھونا تھا۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا جو یہ نصیحت بھرا پھول ہے نا، کہ حضرت عمر سے کیا فرمایا، اے عمر کیا تم اس پر راضی نہیں
کہ کافروں کے لیے دنیا اور ہمارے لیے آخرت ہے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیو، قرآن ہماری اس بارے میں کیا رہنمائی فرماتا ہے؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا، ترجمہ کنز العرفان، جو آخرت کی کھیتی چاہتا ہے تو ہم اس کے لیے اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اس میں سے اسے کچھ دے دیتے ہیں اور آخرت میں کچھ حصہ نہیں۔ یعنی جس کو اپنے اعمال سے آخرت کا نفع چاہیے ہوتا ہے نا، وہ آخرت کی فکر کرتا ہے، دنیا کی فکر چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کریم اسے نیکیوں کی توفیق دے کر، اس کے لیے نیک اعمال کی راہیں آسان فرما کر، اس کی نیکیوں کا ثواب کئی گنا بڑھا کر اس کی آخرت کے نفع میں اضافہ فرما دیتا ہے۔ اور اگر جس کا عمل صرف دنیا کے لیے ہوتا ہے، وہ آخرت پہ ایمان نہیں رکھتا، تو اللہ پاک صرف دنیا میں اتنا دیتا ہے جتنا اس کی قسمت میں ہے، اور آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہوتا، زیرو۔ اب ہم غور کر لیں، دیکھیں ایک بڑی عجیب سی بات ہے، ہم شاید فوکس چینج کر بیٹھے ہیں۔ اللہ کریم نے ہم سب سے رزق کا وعدہ فرمایا ہے، مغفرت کا وعدہ نہیں فرمایا۔ تو بتاؤ نا، فکر کس کی ہونی چاہیے؟ مغفرت کی فکر ہونی چاہیے نا، اللہ کو راضی کرنے کی فکر ہونی چاہیے، جنت میں جانے کی تو کوشش ہونی چاہیے۔ جس چیز کا وعدہ نہیں ہے اس کی ٹینشن کسی کو نہیں ہے، جس چیز کا وعدہ ہے اے بندو تمہیں رزق مل کر رہے گا، اس کی صبح و شام ٹینشن ہے۔ بالکل کام کرنا چاہیے مگر ٹینشن نہیں، اللہ پر بھروسہ۔ وہ ایک جملہ ہے نا، جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھ سے کوئی چھین نہیں سکتا، اور جو میرے نصیب میں نہیں وہ مجھے کوئی دے نہیں سکتا۔ یہ بات ہمیشہ یقین رکھیں، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، مجھے میرا مقدر مل کے رہے گا۔ میں اس کے لیے ٹینشن میں رہ کر نمازیں چھوڑ دوں، میں اس کی ٹینشن میں حرام کی طرف چلا جاؤں، میں اس کی ٹینشن میں آخرت کو یکسر بھول جاؤں، تو پھر مجھ سے بڑا بے وقوف کون ہے کہ دنیا میں بھی ٹینشن اور پھر آخرت میں بھی اللہ نہ کرے پرابلم ہو جائے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اس بات پر غور کرنا ہے۔ صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں، ایک روز میں نے دیکھا کہ نبی پاک علیہ السلام چٹائی پر آرام فرمائے اور پہلو مبارک پر نشان پڑ گئے ہیں۔ تو میں نے عرض کی، یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، ہمیں اجازت دیجیے ہم آپ کی چٹائی کے نیچے کوئی بستر بچھا دیتے ہیں، کوئی اچھا سا فوم بچھا دیتے ہیں، کوئی نرم کر دیتے ہیں۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ اب ذرا جملہ سنیں، میرا اس دنیا سے کیا تعلق؟ میری اور دنیا کی مثال تو ایسی ہے جیسے کوئی مسافر سخت گرمی کے دن سفر کر رہا ہو، اس دوران وہ کسی درخت کے نیچے ٹھہرے، کچھ دیر آرام کرے، پھر اپنی راہ چلا جائے۔ کیا پیاری اگزامپل دی ہے۔ ہم اس دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہیں۔ آپ سب میں سے بہت سارے لوگ ٹریول کرتے ہوں گے، کبھی کسی ملک، کبھی کسی شہر، کبھی ہم جاتے ہیں وہ ملک بڑا اچھا لگتا ہے، پاکستان کے ناردرن ایریاز میں جائیں، آبشار اور چناب پہاڑ، موسم، بارش، سبحان اللہ، کبھی ایسا وہ وہیں رہ جائیں کہ چلو یار جگہ بہت اچھی، کچھ دن کے بعد پھر گھر آتے ہیں، بیرون ملک جاتے ہیں، کوئی ہوٹل میں رہتا ہے، بعض اوقات ہوٹل کا کمرہ اپنے گھر سے اچھا ہوتا ہے، لیکن ایسا تو نہیں ہوتا کہ یار اب میں نے یہیں رہنا ہے، کمرہ بڑا اچھا ہے، واپس کہاں آتے ہیں؟ گھر آتے ہیں۔ بڑی پیاری اگزامپل دی نبی پاک نے مسافر کی۔ ہم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے، گھر کہاں ہے ہمارا؟ گھر آخرت ہے۔ یاد رکھیے، ہمیں یہ بات ذہن میں بٹھانی ہوگی کہ یہ دنیا ایک امتحان اور دنیا ایک سفر ہے۔ اللہ کریم نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ ہم نے موت اور زندگی کو اس لیے بنایا کہ دیکھیں کون اچھے عمل کر کے آتا ہے۔ جناب ہم امتحان دینے آئے ہیں، وہاں چیک کیا جائے گا کہ اس دنیا میں کس نے اچھے عمل کیے، مگر کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ سفر کرنے والا مسافر کہیں دل لگا کر راستے میں ہی گھر بنا لے، راستے میں ہی وقت گزار دے، راستے میں ہی جناب زندگی گزار دے، واپس اپنے گھر نہ آئے۔ ہر مسافر کو گھر آنا ہوتا ہے۔ تو بس سمجھ لیجئے کہ یہ دنیا ہمارے لیے ایک سفر ہے، اس سفر کو اچھے انداز سے کنکلوڈ کرنا ہے۔ اصل منزل آخرت ہے۔ اگر اس دنیا میں رہ کر آخرت بہتر کر لی تو انشاءاللہ قیامت تک کی برکتیں قبر میں اور پھر انشاءاللہ جنت میں نا ختم ہونے والی نعمتیں ملیں گی۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک بار ایک زبردست آفر ہوئی۔ اب ذرا آفر سنیے گا، ہمیں کوئی آفر کرے تو ہم تو یوں پکڑ لیں اس آفر کو، میں تو خیر ایسی آفر ہو بھی نہیں سکتی، اس سے بہت کم درجے کی ہو تب بھی ہم خوشی سے اچھلنے لگ جائیں۔ حضرت خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ پاک نے مالک و مختار نبی رسول ہاشمی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ پیشکش، یہ آفر فرمائی کہ اے محبوب علیہ السلام، اگر آپ چاہیں تو ہم آپ کو دنیا کے وہ خزانے عطا فرمائیں جو نہ آپ سے پہلے کسی کو ملے، نہ آپ کے بعد کسی کو ملیں گے۔ ذرا آفر سمجھ رہے ہیں؟
یعنی اب تک دنیا میں کسی کو نہیں ملے اور قیامت تک نہیں ملیں گے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس وقت دنیا میں جو سب سے ریچسٹ بندہ ہوگا, دنیا میں جس ملک یا جس لوگوں کے پاس سب سے زیادہ مال و دولت ہے اور یہ دنیا کی سب سے لگژری چیز ہیں, اس سے بھی ارفع و اعلیٰ, کیا فرمایا, قیامت تک کسی کو نہیں ملیں گے. اے میرے محبوب آپ کو وہ عطا فرمائیں, اللہ فرماتا ہے. اور ان خزانوں کے بعد آپ کی آخرت کی نعمتوں میں سے کمی بھی کچھ نہیں کی جائے گی. ایک تو یہ ہونا کہ دنیا لے لیں آخرت میں کم ہو جائے گا, یعنی یا رسول اللہ آپ کو دنیا میں وہ دیا جائے جو کسی کو نہیں ملا نہ ملے گا, اور اس کی وجہ سے آپ کی آخرت کی کوئی نعمت کم نہیں کی جائے گی. اب ذرا آفر دیکھیں کیسی تھی. نبی پاک نے عرض کی, اے اللہ پاک یہ سب کچھ میرے لیے آخرت میں ہی جمع فرما دے. اور دنیا کیسے گزاری, کبھی جو کی موٹی روٹی تو کبھی کھجور پانی, تیرا ایسا سادہ کھانا مدنی مدینے والے, ہے چٹائی کا بچھونا کبھی خاک ہی پہ سونا, کبھی ہاتھ کا سرہانا مدنی مدینے والے, تیری عاجزی پہ لاکھوں تیری سادگی پہ لاکھوں ہوں سلام عاجزانہ مدنی مدینے والے. تو کاش ہمارا بھی مائنڈ سیٹ یہ بنے کہ میرے کریم مولا ہماری آخرت بہتر کرنا, کہیں ایسا نہ ہو مجھے سب کچھ دنیا میں دے دیا جائے اور آخرت میں میرا کوئی حصہ نہ ہو. اے اللہ دنیا بھی اچھی کر اور ہماری آخرت بھی اچھی فرما دے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ایک اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک جگہ ارشاد فرمایا, اللہ پاک نے مجھے مال جمع کرنے کا حکم نہیں دیا بلکہ رب کریم نے مجھے یہ حکم دیا ہے, فسبح بحمد ربک وقم من الساجدین واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. تو اپنے رب کی حمد کے ساتھ اس کی پاکی بیان کرو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے رب کی عبادت کرتے رہو حتیٰ کہ تمہیں موت آئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اللہ کریم نے ہمیں مال کی محبت میں پڑنے کا حکم نہیں دیا بلکہ ہمارا رزق تو اللہ کریم نے اپنے ذمے پر لے لیا ہے. ہاں ہمیں نیکیاں کرنے, عبادت و ریاضت کرنے, اس کو راضی کرنے والے کام کرنے کا حکم دیا ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں ان چیزوں کو سمجھنا ہے. اب آخر میں یہاں ایک لاجیکلی بات آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج کل بڑے بڑے سوشل میڈیا کا زمانہ ہے. ہو سکتا ہے اس بیان کے بعد بھی کچھ لوگ کہیں کہ دیکھو جناب مولانا صاحب تو دنیا سے سب کو بے رغبت کر رہے ہیں, کہتے مال کی کوئی ضرورت نہیں. ارے مال ہوگا تو ترقی ہوگی, دنیا کی نعمتیں ہوں گی تو ہم ترقی کریں گے, ہم آگے نہیں بڑھیں گے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یہ بات لاجیکلی بھی درست نہیں ہے. اب ذرا غور کیجئے گا, کامیابی اور ناکامی, ترقی اور تنزلی, پستی اور بلندی کا تعلق دولت سے نہیں ہے. غور فرمائیے, اس دنیا میں سب سے کامل اور اکمل کون رہا, اس دنیا میں سب سے زیادہ سکسیسفل کون رہا؟ آپ مسلمانوں کو تو چھوڑیے, آج غیر مسلم بھی کہتے ہیں کہ اگر اس دنیا میں کوئی ایک ہستی ایسی آئی ہے کہ جس نے دنیا کا نقشہ بدلا, جس نے دنیا کے اندر شاندار اثر چھوڑا ہے, تو وہ جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہیں. اگر موسٹ سکسیسفل پرسنالٹی بغیر مال کے کامیاب ہو سکتے ہیں, بغیر دنیا کی رغبت کے دنیا بھر پہ اپنا اثر ڈال سکتے ہیں, تو پہلا جواب تو یہ ہے کہ اگر مال اور دولت ہی سکسیس اور ترقی کی جناب دلیل ہوتی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پھر کیسے کامیاب ہوئے؟ اللہ اکبر. پھر آگے چلتے ہیں کہ مسلمانوں کے زوال کا سبب غربت نہیں ہے. آج کل کچھ لوگ یہ آ کر سمجھا رہے ہوتے ہیں کہ مال ہوگا تو سب ٹھیک ہو جائے گا. غربت نہیں ہے, اس کا سبب کچھ اور ہے. اب وہ سمجھیے, وہ کیا ہے؟ حرص, مال و دولت کی محبت, لالچ جو ہے نا, اصل یہ تنزلی کا سبب ہے. کیونکہ جب حرص ہوتی ہے, جب لالچ ہوتی ہے, تو بھائی بھائی کے گریبان پکڑ رہا ہے. لالچ کی وجہ سے لوگ وراثت میں خیانت کرتے ہیں, اپنے بھائی کا, چھوٹے یتیم بچے کا حق دبا لیتے ہیں. آج ہزاروں ایسے گھر ہوں گے جہاں بہنوں کو وراثت کا حق نہیں دیا گیا. ریزن کیا ہے؟ دنیا کی محبت, لالچ, آخرت کا کوئی خوف نہیں. حالانکہ اللہ قرآن میں فرما رہا ہے کہ کوئی یتیم کا مال کھائے گا وہ اس کے لیے آگ بن جائے گا, مگر دل میں لالچ ایسی ہے کہ آگ بنتا ہو تو بن جائے. آج کوئی حق دینے کے لیے تیار نہیں. لالچ کی وجہ سے لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں, لالچ ہی کی, حرص ہی کی وجہ سے لوگ سودی کاروبار کر رہے ہیں. سود بربادی لا رہا ہے, مگر دل میں کیا ہے کہ یار پیسوں پہ پیسے بن رہے ہیں نا, ملٹی پلائی ہو رہا ہے. یہ لالچ ہے, یہ مال کی محبت ہے جس نے بربادی لائی ہوئی ہے. آگے چلے, رشوت کا لین دین کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ دل میں لالچ ہے, دنیا کی محبت ہے. حرص کی وجہ سے
سے لوگ ناپ تول میں ڈنڈی مارتے ہیں, سودا پورا نہیں دے رہے, مسلمان کو دھوکہ مل رہا ہے. پیچھے ریزن اگر آپ ڈھونڈیں گے, اس کا ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ لالچ ہے. آگے چلیں, ہرس کی وجہ سے اغوا برائے تاوان کی جو وارداتیں ہیں, جو چوری ہو رہی ہے, جو ڈکیتی ہو رہی ہے, پیچھے ریزن کیا ہے؟ کہ دنیا کی محبت دل میں ہے, آخرت کا کوئی خوف نہیں ہے. یہ فکر ہی نہیں چوری کرنے والے کو کہ یار چوری کر کے کسی مسلمان سے میں اس کا مال چھین رہا ہوں, اللہ کو کیا جواب دوں گا, مرنے کے بعد میرا کیا بنے گا, دنیا تو 60-70 سالہ ہے, ارے قبر میں اگر آگ بھڑکا دی گئی تو مجھے کیا ہوگا؟ نہیں جناب, ایک لالچ دل میں ایسی داخل ہو گئی ہے کہ جس نے آنکھوں کے سامنے پردہ ڈال دیا ہے. ہرس کی وجہ سے, لالچ کی وجہ سے قتل و غارت گری کا بازار گرم ہے. اللہ اکبر. اب یقین کریں, اگر دنیا سے ہرس ختم کر دی جائے, ہمارے معاشرے سے لالچ ختم کر دی جائے, 90% برائیوں کا خاتمہ ہو جائے گا. تو دولت نہ ہونا, غربت جو ہے وہ تنزلی کا سبب نہیں ہے, لالچ تنزلی کا سبب ہے. دل سے یہ محبت نکالنی ہے. اور اللہ اکبر, نبی پاک کی یہ تعلیم ہے کہ آپ نے دل سے اپنے بھی دنیا کی محبت نکالی اور اپنے صحابہ کو, امتیوں کو بھی سمجھایا کہ دیکھو دنیا کے پیچھے مت بھاگنا. دنیا اور میرا آپ کا تعلق پتہ ہے کیسا ہے؟ جیسے کشتی پانی کے اوپر چلتی ہے. آپ دیکھیں, اگر کشتی پانی کے اوپر چلے تو کنارے لگ جاتی ہے, مگر کشتی پانی کے اندر چلی جائے پھر کیا ہوگا؟ ڈوب جائے گی نا. دنیا میں ایسے گزارنا ہے, پانی کے اوپر چلتے چلتے قبر تک پہنچنا ہے. اس پہ غرق نہیں ہو جانا کہ ایسے پانی کے اندر گئے کہ نہ اللہ کے حقوق کا خیال ہے, نہ لوگوں کے حقوق کا خیال ہے. بس جناب مال چاہیے, بس جناب بزنس بڑھنا چاہیے, بس جناب پیسے آنے چاہیے, چاہے وہ فراڈ کے ذریعے آئیں, چاہے وہ اسکیم کے ذریعے آئیں, چاہے وہ رشوت کے ذریعے آئیں, چاہے معاذ اللہ کسی پر ظلم کرنا پڑے, کسی کا حق دبانا پڑے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیوں, ہمیں قرآن اور حدیث یہ نہیں سکھاتا. ہمیں بار بار یہ بتایا جا رہا ہے کہ دنیا تمہاری منزل نہیں ہے, تمہاری منزل آخرت ہے. تم دنیا میں مسافر کی حیثیت سے آئے ہو, ارے چند سال رہنا ہے, اگر تکلیف کے بھی ہیں تو راضی رہنا, کیونکہ آخرت کے انعام تمہارا انتظار کر رہے ہیں. اور نبی پاک نے پریکٹیکل یہ زندگی گزار کر بتائی کہ دیکھو میں امت کا والی بھی ہوں, میں اس امت کا لیڈر بھی ہوں, اور دنیا بھر کے معاملات کو ہینڈل بھی کر رہا ہوں, مگر زہد و تقویٰ کیسا ہے کہ دنیا کی طرف رغبت نہیں ہے. نبی پاک نے تو ایک بار یہ بھی ارشاد فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ سونے اور چاندی کے بن کر میرے ساتھ چلنا شروع ہو جائیں. اتھارٹی کیسی ہے, مگر سبحان اللہ, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, مالک کونین ہیں گو پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھوں میں. تو ہمیں یہ سیکھنا ہے. جب بعض اوقات مال کی فراوانی ہو جاتی ہے, جب دنیا کی نعمتیں آ جاتی ہیں, تو بندہ بس اسی کو زندگی سمجھ رہا ہوتا ہے. اور اگر اللہ نے مال دیا ہے اس کا حق ادا کریں, اس کی زکوٰۃ پوری ادا کریں, اس کے ذریعے غریبوں کی مدد کریں, اور اللہ کا ہر حال میں شکر ادا کریں. اور انشاءاللہ اگر اس طرح بے رغبتی کے ساتھ زندگی گزاریں گے تو اللہ پاک نے دنیا ویسے بھی دے دینی. ہاں, ایسا نہیں ہوگا کہ میں دنیا کے پیچھے نہیں بھاگوں گا تو دنیا میرے پاس نہیں آئے گی, بلکہ بڑا پیارا فرمان ہے کہ جو بندہ دنیا سے منہ موڑتا ہے دنیا اس کے قدموں میں آ کر خدمت کرتی ہے, اور جو دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے دنیا اسے غلام بنا دیتی ہے. تو اللہ کرے ہم اللہ کو راضی کرنے والے بنیں, دنیا کے پیچھے نہ بھاگیں. اب یہاں کوئی یہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جناب اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ سارے کام کا چھوڑ کے بندہ غاروں میں بیٹھ جائے. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائیو, اس کو ایک واقعے سے سمجھیے. امام غزالی نے ایک بزرگ کا واقعہ بیان کیا. انہوں نے ایک بزرگ کو دیکھا کہ وہ دنیا سے بے رغبتی کا درس دیتے تھے, لوگوں کو سمجھاتے تھے, مگر ان کے جانور جب گئے, بہت مالدار بھی تھے وہ, تو ان کے جانور سونے کے کھونٹوں کے ساتھ بندھے ہوئے تھے, جو ہوتے ہیں کیل جو ہوتے ہیں, وہ سونے کے کیلوں سے جانور باندھے تھے. تو امام غزالی فرماتے ہیں مجھے حیرانی ہوئی, میں نے ہمت کر کے پوچھا حضور بیان تو آپ کرتے ہیں بے رغبتی کا, اور آپ کے جانور کے کھونٹے کیلے بھی سونے کے لگے ہوئے ہیں. تو کیا کمال کا جواب دیا, فرمایا یہ جو کھونٹے ہیں نا زمین میں گاڑے ہیں, دل میں نہیں گاڑے ہیں. اللہ کے بہت سارے نیک بندے مالدار تھے, مگر وہ مال کی محبت میں گرفتار نہیں تھے, وہ غرق نہیں تھے. اگر اللہ نے حلال ذریعوں سے مال دیا تو نعمت ہے, اچھی جگہ خرچ کریں, مگر اس میں اتنے غرق تو نہ ہو جائے نا. اب اس کو میں اس طرح ڈیفائن کرتا ہوں کہ بعض لوگ کہتے ہیں یار ہمیں سمجھ نہیں پڑتا کہ ہمیں اللہ کی طرف سے جو مال مل رہا ہے, عزت مل رہی ہے, یہ نعمت ہے یا آزمائش ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا بھی ہے نا کہ کچھ لوگ نماز بھی نہیں پڑھ رہے, زکوٰۃ بھی نہیں دے رہے, حرام کام بھی کر رہے ہیں, اور ان کا مال, ان کی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں, اور وہ لوگوں کو کہتے ہیں اللہ کا بڑا شکر ہے, اللہ نے بڑا مہربانی کی ہے. تو پتہ کیسے چلے کہ یہ نعمت ہے یا یہ آزمائش ہے؟ ویری بیوٹیفل آنسر وی گیٹ فرام اولیاء کرام. بڑا پیارا جواب ملتا ہے علماء سے, بزرگوں سے. وہ فرماتے ہیں جس نعمت کے ملنے کے بعد تم دیکھو نا کہ یہ تمہیں اللہ کے قریب کر رہی ہے, سمجھ لو یہ نعمت ہے.
اور جو نعمت ملی، جو چیز ملی، مال ملا، عزت ملی، شہرت ملی، مکان ملا، جو بھی ملا، جیسے جیسے ملتا گیا تم اللہ سے دور ہو رہے ہو تو سمجھ لو یہ آزمائش ہے، یہ نعمت نہیں ہے۔ اب صرف چیک کر لیں کہ میں جب غریب تھا، جب مال کم تھا تو اللہ کے قریب زیادہ تھا، یا مالدار ہونے کے بعد اللہ کے قریب آیا؟ یہ فرق ہے۔ کچھ لوگوں کو میں نے بھی دیکھا ہے، ماشاءاللہ اللہ ان کا مال بھی بڑھا رہا ہے اور ان کی دینداری بھی بڑھ رہی ہے، سبحان، نظر آتا ہے، صدقہ خیرات بڑھ رہا ہے ان کے، ماشاءاللہ نمازیں بڑھ رہی ہیں، وہ مسجدوں میں نظر آ رہے ہیں، نیکی کے کام میں انوالو ہو رہے ہیں، تو بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہوا یہ کہ پہلی صف میں نظر آتے تھے، حضرت کہاں ہیں؟ وہ اصل میں ایک فیکٹری اور لگ گئی نا۔ ارے بھائی اب تو جمعے میں نہیں آ رہے، کدھر ہیں آج کل؟ وہ ذرا بزنس انٹرنیشنل بھی ہو گیا ہے نا۔ ارے بھائی کبھی تو کسی اچھے کاموں میں نظر آ جائیں۔ بس یار اب تو ٹائم ہی نہیں ہوتا، آپ کو پتہ ہے کتنا بڑا بزنس ہو گیا ہے۔ اب خود دیکھ لو، یہ بزنس تو بڑھتا گیا، یہ مال تو بڑھتا گیا، کہیں تم رب سے دور تو نہیں ہو گئے؟ یہ چیک کیجئے کہ نعمت ہے یا آزمائش ہے۔ آ جاؤ اپنے رب کی طرف۔ اللہ اگر دے رہا ہے، عقل مندی بھی یہی ہے کہ وہ نعمتیں بڑھائے تو ہم شکر بڑھائیں، ہم سجدے بڑھائیں۔ پرابلم یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے تو کئی لوگ خطائیں بڑھاتے ہیں۔ اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، نبی پاک کی یہ پیاری سنت جو زہد ہے، دنیا سے بے رغبتی ہے، ہم سب کو نصیب فرمائے۔